سنت نبوی اور جدید سائنس میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شب معراج۔ 20ویں صدی بجا طور پر انقلابی دور ہے۔ اس صدی میں ہماری نظروں کے سامنے وہ کائناتی راز عیاں ہوئے جن کا تصور بھی آج سے 100 سال پہلے کرنا محال تھا، لیکن آسمانی مذاہب اس دور میں بھی سائنس کے کئی دعووں کا اعلان انکار کرتے دکھائی دیتے تھے جس کو سائنس میں صنعت کی حیثیت حاصل تھی۔ پانی کی زمین پر آمد کا ذکر کیا جائے یا پھر بگ بینگ کی حقیقت، یہ سب دعوے اسلام 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ اسی طرح اسلام سمیت دیگر مذاہب کچھ حیران کن دعوے کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ٹائم ٹریول انہی دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ ٹائم ٹریول سفر کی وہ قسم ہے جس میں مسافر کسی ایسے سفر کا دعویٰ کرے جس کے تحت وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے آزاد ہو جائے۔ اس متعلق تاریخ میں کافی واقعات ملتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ جس میں مسافر اپنے وقت سے کئی صدیاں آگے نکل جائے۔ دوسری قسم وہ جس میں مسافر کئی صدیاں پیچھے چلا جائے۔ اس کے علاوہ تیسری قسم وہ ہے جس میں مسافر کئی صدیاں کسی اور زمانے میں گزار کر واپس اسی وقت پر آ جائے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ دین اسلام میں اگرچہ ٹائم ٹریول کے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر ٹائم ٹریول سے متعلق سب سے حیران کن سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس پر ملحدین بے پناہ اعتراضات اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے حال سے مستقبل کی جانب سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان واقعات کا نظارہ کیا جو قیامت تک وقوع پذیر ہوں گے، بلکہ قیامت کے بعد کے وقوع پذیر ہونے والے واقعات مثلا جنت اور دوزخ کے حالات اور ان کی سیر بھی کی۔ یہاں تک تو جدید سائنس بھی گواہی دیتی ہے کہ مستقبل میں سفر کرنا ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا ایسا سفر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت رکا رہا، لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا مشاہدہ بھی کیا۔ البرٹ آئنسٹائن کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ مستقبل میں سفر ممکن ہے مگر ماضی میں نہیں، مگر مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاپکن نے بتایا کہ اگر آپ اس کائناتی چادر پر قابو پا لیں اور اس کو موڑ لیں تو آپ ورم ہول بنا کر ماضی کے دریچوں میں بھی گھس سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپیس ٹائم فیبرک لچکدار بھی ہے اور اس کو موڑا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے سائنسی دور میں سفر معراج کو سمجھے بغیر اس پر اعتراضات اٹھا دینا کوئی عقلی دلیل نہیں۔ ٹائم ٹریول کا ذکر مختلف مذاہب میں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر واقعہ معراج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ٹائم ٹریول کے لیے سواری کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام براق بتایا گیا ہے، جو کہ برق یعنی بجلی سے نکلتا ہے۔ بجلی کی رفتار بالکل روشنی جتنی ہی ہے۔ براق کا مطلب بجلی سے کئی گنا زیادہ رفتار والی چیز ہے۔ سائنس آج اس مفروضے پر بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہی ہے کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے پر انسان اگر مستقبل میں قدم رکھ سکتا ہے تو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرنے پر ماضی میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ٹائم اینڈ اسپیس کو واضح کیا ہے۔ اس تھیوری میں اس نے بتایا کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری فرمائی، معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس میں امامت، پھر بیت المقدس سے آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، پھر واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت یعنی چند سیکنڈز یا منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا اطلاق کم از کم 3 کی عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، اور برق کا مطلب روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے۔
اب اگر اسے براق پر اپلائی کیا جائے اور روشنی یا نور کا قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے۔ گویا سیاح لامکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار کم از کم 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات کا سائنسی مطالعہ کریں تو جدید نظریے کی بنیاد پر اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند منٹ یا چند سیکنڈ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا؟ اگرچہ یہ معجزہ نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کی پابند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مقام مصطفیٰ کی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔